اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ اسلام میں موت صرف زندگی کا ایک خاتمہ نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے انسان کی زندگی کا سب سے اہم واقعہ کہا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں موت کے بارے میں بہت سی آیات اور احادیث ہیں جن سے موت کے بارے میں اسلامی تصورات کو واضح کیا جا سکتا ہے۔ اسلام میں موت کو زندگی کا ایک لازمی حصہ سمجھا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کے بعد انسان برزخ نامی ایک حالت سے گزرتا ہے۔ برزخ میں انسان کو اپنے اعمال کی بنا پر خوشی یا غم نصیب ہوتا ہے۔ برزخ کے بعد قیامت کا دن آئے گا۔ قیامت کے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ان کے اعمال کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ نیک اعمال کرنے والوں کو جنت اور برے اعمال کرنے والوں کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ جدید تحقیقات کے مطابق موت کے بعد ہمارا دماغ تقریباً 10 منٹ تک کام کرتا رہتا ہے، یعنی کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے مرنے والوں کو اس کی مکمل خبر ہوتی ہے۔ ہم آج تک موت کے عمل کو کافی سادہ سمجھتے آئے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ کسی انسان کی موت تب واقع ہو جاتی ہے جب اس کا دل کام کرنا چھوڑ دے، یا پھر وہ سانس لینا بند کر دے، یا پھر جسم کام کرنا چھوڑ دے، جس سے زندگی تھم سی جاتی ہے۔ دل کے رک جانے کے باوجود آپ کا دماغ کچھ دیر کے لیے کام کرتا رہتا ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ آخر وقت تک زندہ رہتا ہے تو کچھ غلط نہیں ہوگا۔ موت سے کچھ دیر قبل آپ کے دماغ کو بجلی کے جھٹکے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے نہیں معلوم۔ سانس اور دل کی دھڑکن رک جانے کے باوجود 20 سیکنڈ تک زندہ رہتا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، ڈیتھ بورڈ ایک ایسا آلات ہے جو خود کشی کو ایک انسانی اور عزت مند طریقے سے انجام دینے کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا تابوت نما کیپسول ہے جس میں شخص خود کو بند کر کے آکسیجن کی کمی سے موت کا سامنا کرتا ہے۔ ڈیتھ بورڈ کو پہلی مرتبہ سوئٹزرلینڈ میں آئندہ چند ہفتوں میں استعمال کیا جائے گا۔ سوئٹزرلینڈ میں مریضوں کو تکلیف سے نجات دلانے کے لیے ان کی خواہش پر زندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے ایک کیپسول تیار کیا گیا ہے اور اسے پہلی مرتبہ سوئٹزرلینڈ میں آئندہ چند ہفتوں میں استعمال کیا جائے گا۔ ڈیتھ بورڈ کو ٹیسلا دی سارکو کا نام دیا گیا ہے، جو کہ پتھر کے تابوت سارکوفیگز کا مختصر نام ہے۔ تابوت جیسا یہ ڈیتھ بورڈ ایسے مریضوں کو جو بہت تکلیف میں ہوں اور موت کی خواہش کریں انہیں موقع فراہم کرے گا کہ وہ ایک بٹن دبائیں جس کے بعد وہ سیکنڈز میں مر جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چیمبر میں نائٹروجن مکمل طور پر بھر کر مریض کو آکسیجن سے محروم کر دے گا اور مریض موت سے قبل بے ہوش ہو جائے گا۔ یہ متنازع کیپسول موت کی وکالت کرنے والے آسٹریلین محقق ڈاکٹر فلپ نتشیک، جنہیں ڈاکٹر ڈیتھ بھی کہا جاتا ہے، کی ایجاد ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کی یہ ایجاد استعمال کرنے والوں کو فوری اور بنا تکلیف کے موت دے گی۔ ڈیتھ بورڈ کے بارے میں بہت سے سوالات اور خدشات اٹھائے جاتے ہیں، جیسا کہ کیا خودکشی کو آسان بنانا اخلاقی طور پر درست ہے؟ کیا یہ معاشرے میں خودکشی کی شرح میں اضافہ کر سکتا ہے؟ بہت سے ممالک میں خودکشی غیر قانونی ہے اور ڈیتھ بورڈ جیسے آلات پر پابندی لگائی گئی ہے۔ ڈیتھ بورڈ کے حامیوں کا کہنا ہے کہ یہ لوگوں کو اپنی موت پر کنٹرول کرنے کا حق دیتا ہے۔ یہ لا علاج بیماریوں میں مبتلا افراد کو درد اور تکلیف سے بچاتا ہے۔ یہ ایک پرامن اور عزت مند موت کا طریقہ ہے۔ ڈیتھ بورڈ کے مخالفین کا کہنا ہے کہ یہ زندگی کی قدر کو کم کرتا ہے۔ یہ معاشرے میں خودکشی کی شرح میں اضافہ کر سکتا ہے۔ یہ نفسیاتی مسائل کا ایک آسان حل نہیں ہے۔ ڈیتھ بورڈ ایک پیچیدہ اور متنازع موضوع ہے جس کے بارے میں کوئی آسان جواب موجود نہیں ہے۔ یہ اب تک زیر بحث لایا گیا ہے۔ ہم بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ دین اسلام میں اس قسم کے متنازع موضوع پر کوئی تحقیق نہ ہوئی اور نہ ہوگی، کیونکہ زندگی اور موت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی نے زندگی دی اور وہی موت دے گا۔
ہمیں بس اپنے آپ کو نیک اعمال کی طرف راغب کرنا ہے تاکہ خود کو موت کے بعد آنے والے حساب کتاب سے بچایا جا سکے۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔